حرف علت نہ ہو. یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر حرف علت نہ. اب یہ نیچے دیکھیں بالکل اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لیدعو، یرمی سے لیرمی. یہ ہم بعد میں اس کی طرف آتے ہیں. تو اس کی مثال دیتے ہیں یضرب سے لیضرب، یضرب سے لیضرب. یہ امر معلوم ہم نے بنا، امر غائب معلوم ہم نے بنایا مضارع غائب معلوم سے، یضرب سے لیضرب. ایسے یضرب، یہ امر مضارع مجہول ہے تو اس سے امر مجہول بنے گا یضرب سے لیضرب، اور تضرب سے لتضرب. آگے ہے اب یہ جو تضرب ہے اس سے لتضرب بنے گا مضارع مجہول سے امر مجہول بنا، مضارع حاضر مجہول سے امر حاضر مجہول کا صیغہ بنا. اضرب واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس سے بنے گا لاضرب، اور اضرب یہ مجہول کا صیغہ ہے تو اس سے بنے گا لاضرب. یضربانی سے لیضربا، اور یضربنا سے لیضربنا. تو مصنف رحمہ اللہ نے مین ساری مثالیں یہاں پر ذکر کر دیں. آگے اینڈ پہ فرماتے ہیں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو. اب جس ساتھی نے سوال پوچھا تھا وہ فوکس کریں. جب ہم مضارع سے امر بنائیں گے تو مضارع کے آخر میں اگر حرف علت ہوگا تو جب امر بنائیں گے تو امر بنانے کی وجہ سے حرف علت گر جائے گا. یدعو ہے، اس کے شروع میں لام امر ہم نے لگائی تو بن گیا لیدعو. چونکہ اس کے آخر میں واو ہے، واو حرف علت ہے، اس کو گرا دیں گے تو یہ بنے گا لیدعو. اور یرمی، اس کے آخر میں حرف علت یا ہے، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے پہلا واحد مذکر غائب کا، اس کے شروع میں لام امر داخل کی تو یرمی سے بنا لیرمی. اور یخشا، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے جس کو آپ سٹینڈنگ فتح کہتے ہیں، کھڑی زبر کہتے ہیں. اس کے آخر میں یہ ہے، یہ کھڑی زبر الف کے حکم میں ہوتی ہے، گویا کہ اس کے آخر میں الف آ گئی تو جب امر بنائیں گے تو الف پہ گر جائے گی. یخشا سے بنے گا لیخشا، یخشا سے لیخشا بنے گا. تو یدعو کے آخر سے واو گر گئی، یرمی کے آخر سے یا گر گئی، یخشا کے آخر سے الف گر گیا. حروف علت امر بنانے کی وجہ سے گرا دیے جاتے ہیں، امر بناتے وقت حروف علت گرا دیے جاتے ہیں. تمام ساتھی یہاں تک سبق سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ. جی جی بالکل. ابھی ہم انشاءاللہ قرآن پاک سے اس کا اجرا کرتے ہیں، کیونکہ باقی جو امر حاضر معلوم ہے اس کا بنانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. اچھا، الف مکسور کہتے ہیں جس کو میں نے عرض کیا نا کہ سٹینڈنگ فتح جسے کہتے ہیں، جس کو ہم سٹینڈنگ فتح کہتے ہیں یا کھڑی زبر کہتے ہیں. جیسے نا یخشا، یخشا شین پہ یہ کھڑی زبر ہے، اس کو الف مکسور کہتے ہیں. اور جب امر بنائیں گے شروع میں لام امر لگائیں گے تو یہ الف پہ گر جائے گی، تو یہ شین پہ سٹینڈنگ فتح ہے، لیکن جب لام داخل کیا تو لیخشا، لیخشا نہیں بولیں گے بلکہ لیخشا. قرآن پاک سے کس صورت سے ہمیں اجرا کرنا چاہیے؟ سورۃ الشمس. جی میں سورۃ الشمس سے نکال رہا ہوں.
ایسی صورت ہو نا جس میں ہمیں امر کے صیغے ملیں بھی. یہ سورۃ الشمس میں نے نکالی، اس میں دیکھتے ہیں. اس میں ایک صیغہ بھی امر کا نہیں ہے. آگے سورۃ اللیل دیکھیں، اس میں دیکھیں کچھ امر کا ہے تو. لشتہ جو ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لام پہ فتح ہے، پھر بھی اس کو اگزامپل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ 30ویں پارے میں امر کی مثالیں جو ہے نا وہ کم ہیں. امر کے شروع میں مضارع پر لام مکسور داخل ہوگی نا. ہاں یہ آگے سورۃ البینہ میں آیہ نمبر 5 میں وما امروا الا ليعبدوا الله لیعبدوا یہ صیغہ ہے امر کا. لیعبدوا کون سا صیغہ ہوگا آپ حضرات بتائیں. ماشاء اللہ. لیعبدوا صیغہ جمع مذکر غائب. عبادہ یعبدو کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، تو لیعبدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بات تو مضموم ہی ہوگی نا. چاہیے کہ وہ عبادت کریں. ہاں چاہیے کہ وہ لیعبدوا اللہ، چاہیے کہ وہ سب اللہ کی عبادت کریں. چاہیے کہ وہ سب اللہ کی عبادت کریں. مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. پیچھے نا وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ کے لیے ہی دین کو خالص کرتے ہوئے. یہ اور جلدی جلدی تلاش کریں. جی یہ سورۃ الزلزال ہے نا، اس میں ہے یہ لیجروا اعمالہم آیت نمبر 6 میں لیجروا، تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے. یہ آپ انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھ لیں گے. لیجروا.
آگے سورت قریش میں ہے فَلْيَعْبُدُوا، تو وہاں پہ لام کو ساکن کیا گیا، اصل میں ہے لِيَعْبُدُوا، تو وہ بھی امر کا صیغہ ہے سورت قریش میں لِيَعْبُدُوا. جی فا زائد ہے. آج کے لیے آپ حضرات کا یہ نکل کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ ہر ساتھی 10 سیغے قرآن پاک سے امر کے تلاش کر کے لائے گا. ہر ساتھی 10 سیغے آپ نے عرفان صاحب کو بھیجنے ہیں. وہ آگے آخر تک میں دیکھ لیا، مجھے کوئی سیغہ نہیں ملا امر کا، یعنی قرآن پاک سورۃ الناس تک. جی ڈھونڈ کے لکھ کے عرفان صاحب کو بھیج دینے ہیں، عرفان اللہ صاحب کو. تو انہوں نے مجھے اپڈیٹ لسٹ بھیجی ہے آج ماشاءاللہ. میں وہ نمبر جو وہ آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں. کل والے بھی جن ساتھیوں کے کل اور آج دونوں کے سب کے بتا رہا ہوں، آپ کے ماشاءاللہ 20 ہیں. تو اس میں فخر اللہ خان کے 17، فاروق نواز کے 17، محمد طیب کے 20، شہادت صداقت شاہ کے 17، تیمور حبیب کے 17، فیاض احمد کے 17، وقاص عبداللہ کے 20، سید محی الدین کے 17، امین الملک کے 18، محی الدین شیخ کے 20، ایوب محمد کے 20، بابر نوید کے 17، حیدر زمان کے 16، محمد مدثر امان کے 20، نور ولی خان کے 20، محمد ساجد کے 20، محمد امین کے 17، محمد اشفاق بٹ کے 20، عبداللہ بن زبیر کے 20، کاشف محمود کے 20، محمد شہریار کے 20، جہانگیر بابر کے 20. ماشاءاللہ. تو یہ آپ حضرات کے نمبر ہیں. اس میں سید ظفر کا نام نہیں آ رہا میرے پاس. محمد عمر صحیح ہے، صحیح ہے. جی سید محی الدین کے میں نے بتا دیے، میں بھی دوبارہ دیکھ کر بتا دیتا ہوں. اس میں آئے ہیں، ہاں 17 ہیں سید محی الدین کے 17، 20 میں سے 17. عمر کی کوئی بھی یہ آپ کا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا تو پھر انشاءاللہ ابھی میری کلاس ہے آگے، باقی آپ حضرات کے سوال رہتے ہیں ان کا کل انشاءاللہ جواب مل جائے گا. ٹوٹل نمبر 20 ہیں. میری اصلی ترین تعلیم بس میٹرک ہے، اور باقی یہ جو ہماری درس نظامی کی سند ہوتی ہے یہ ایم اے عربی اسلامیات کی ایکول ہوتی ہے. یہ اچھا محمد حسین صاحب آپ نے بھیجے ہیں. میں ادھر مہد سے جامع مہد الفقیر سے ہی فارغ ہوں.
28 سال ایج ہے میری. سید ظفر صاحب. اچھا آپ نے بھیجے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. لیکن آپ تو آگے آگے جا رہے ہیں نا, 2 شادیوں کے بعد ابھی تیسرے کی سوچ رہے ہیں, اور ہیں میری ایج کے. آمین. جی بالکل, آپ حضرات کی اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا. میں بالکل میری نظر ہے ٹائم پہ, لیکن آپ حضرات کی جو ہے وہ گفتگو کی وجہ سے میں نے کال بند نہیں کی. اللہ تبارک و تعالی تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, تمام ساتھیوں کو اپنی رضا نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.